بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 17 اور 18 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر تھوڑی دیر بعد میں توبہ کر لے۔ ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگتے ہیں کہ اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی کوئی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مرے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، اور عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، سوائے اس صورت میں کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ اسلام سے پہلے اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ لوگ مال کی طرح اپنے رشتہ داروں کی بیویوں کے بھی وارث بن جاتے تھے، پھر اگر چاہتے تو مہر کے بغیر انہیں اپنی زوجیت میں رکھتے یا کسی اور کے ساتھ شادی کر دیتے اور ان کا مہر خود لے لیتے، یا انہیں آگے شادی نہ کرنے دیتے بلکہ اپنے پاس ایسے ہی رکھتے، تاکہ انہیں جو مال وراثت میں ملا ہے وہ ان لوگوں کو دے دیں اور تب یہ ان کی جان چھوڑیں۔ یا عورتوں کو اس لیے روک رکھتے تھے کہ یہ مر جائیں گی تو یہ روکنے والے ان کے وارث بن جائیں گے۔ الغرض وہ عورتیں ان کے ہاتھ میں بالکل مجبور ہوتی اور اپنے اختیار سے کچھ بھی نہ کر سکتی۔ اس رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی گئی۔ اگلے حصے میں ارشاد ہے، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہ آیت اس شخص کے متعلق ہے جو اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی اس لیے کرتا ہو کہ وہ پریشان ہو کر مہر واپس کر دے یا معاف کر دے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ لوگ عورت کو طلاق دیتے، پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق دیتے، اس طرح عورت کو معلق یعنی لٹکا کر رکھتے اور وہ ان کے پاس نہ آرام پا سکتی نہ دوسری جگہ شادی کر کے گھر بسا سکتی ہے، اس کو منع فرمایا گیا ہے۔ یہاں جو حالات زمانے جاہلیت کے بیان کیے جا رہے ہیں ان پر غور کریں کہ کیا انہی حالات پر اس وقت ہمارا معاشرہ نہیں چل رہا؟ بیویوں کو تنگ کرنا، جبری طور پر مہر معاف کروانا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، ذہنی اذیتیں دینا، کبھی عورت کو اس کے ماں باپ کے گھر بٹھا دینا اور کبھی اپنے گھر میں رکھ کر بات چیت بند کر دینا، دوسروں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، عورت بیچاری شوہر کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے اور شوہر صاحب فرعون بنے آگے جا رہے ہوتے ہیں۔ عورت کے گھر والوں سے صراحتاً یا بیوی کے ذریعے نت نئے مطالبے کیے جاتے ہیں، کبھی کچھ دلانے اور کبھی کچھ دلانے کی مانگ کی جاتی ہے۔ الغرض ظلم و ستم کی وہ کون سی صورت ہے جو ہمارے گھروں میں نہیں پائی جا رہی ہے؟ اللہ کرے کہ قرآن کی یہ آیتیں ان لوگوں کو سمجھ آ جائے اور وہ اپنی اس بری روش سے باز آ جائیں۔ نیز ان آیات کی روشنی میں وہ لوگ بھی کچھ غور کریں جو اسلام سے شرمندہ سے رہتے ہیں اور ڈھکے چھپے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر بہت سختیاں ہیں، وہ دیکھے کہ اسلام میں عورتوں پر سختیاں کی گئی ہے یا انہیں سختیوں سے نجات دلائی گئی ہے۔ آیت کے آخری حصے میں ارشاد تھا، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو۔ گھروں کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ایک بہت عمدہ نفسیاتی طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بیوی کے حوالے سے فرمایا کہ اگر بدخلقی یا صورت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے عورت تمہیں پسند نہ ہو تو صبر کرو اور بیوی کو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بیوی سے تمہیں ایسی اولاد دے جو نیک اور فرما بردار ہو، بڑھاپے کی بے کسی میں تمہارا سہارا بنے۔ یہاں سے ہمیں بھی ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مثبت سوچ کو پسند فرماتا ہے، یعنی پازیٹیو تھنکنگ۔
ہمیشہ اچھا سوچنا، کچھ ہمارے ساتھ برا بھی ہو رہا ہے یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبھی کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تو ہماری پازیٹیو تھنکنگ جو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند فرماتا ہے اور ہمارے لیے آگے کے معاملات حل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔